ایک اور بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اس عظیم ذمہ داری کو جو نبھا رہی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے آپ کو جو رسول بنایا ہے، یہ اس وجہ سے آپ کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے آپ کو یعنی اللہ رب العالمین سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے کچھ مال جمع کر کے تم دے دو مجھے، اس سے کچھ میرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اس سے میرے گھر کے چولہے جلیں، اس سے میرے گھر کا چراغ جلے۔ نہیں، مقصود ہمارا یہ نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مکے والوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا عتبہ نے آ کر کے کہ اگر آپ کو مال چاہے تو ہم آپ کو مال دے دیں گے؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہی تو میرا مقصود ہے، نہیں، سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد کے اختتام میں بیان فرمایا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اس عظیم ذمہ داری کو جو میں نبھا رہا ہوں، اس پر مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں اپنی طرف سے تکلف کر کے کچھ بولنے والا ہوں۔ میں وہی بولوں گا جو اللہ نے مجھ سے کہا ہے بولنے کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، آپ سورہ ہود اٹھا کر کے دیکھیں، خاص کر انبیاء علیہ السلام کا جس نبی کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، ان کے قصے میں یہ بات نمایاں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی سے اجر لیتے ہیں، بندوں سے نہیں۔ ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ اتنا واضح ہے کہ وہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے لوگوں سے کچھ نہیں لیتے ہیں، ہاتھ کبھی پھیلاتے نہیں ہیں، اس سے کوئی توقع نہیں ہوتی ہے، مطلب لیتے ہی نہیں وہ سرے سے۔ یہ سب کو معلوم ہے، حتیٰ کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ نبی کا جو تعارف ان کو ہوتا ہے، وہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے نبی پر جو ایمان لائے ہیں، نبی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے، یعنی یہ نبی کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں سے پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ اب دیکھو سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے اصحاب القریہ کا جو قصہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علاقہ، وہ علاقہ قطع نظر جہاں کہیں کا بھی ہو، اٹلی وغیرہ کے قریب جو ہے مطلب ذکر کیا جاتا ہے، کہیں کا بھی رہنے دیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں ایک نبی کو بھیجا، پھر اللہ رب العالمین نے اسی بستی میں دوسرے نبی کو بھیجا، فعززنا بالثالث، اللہ تعالیٰ نے تیسرے نبی کو بھیجا۔ اس واقعے کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک علاقے، اسی بستی کے دور دراز علاقے سے ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے، آ کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جو تو انبیاء ہیں نا، یہ انبیاء ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ اجر نہیں لیتے ہیں یہ تم سے۔ یعنی سبحان اللہ، دیکھیں آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے بات کہی ہے، ایک قوم کا ایک شخص نبی کے بارے میں کتنی گہری نظر تھی ان کی، کہ نبی سے متعلق آگے بتا رہے ہیں کہ ان کی بات مانو کیونکہ لوگ آپ سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی صفائی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، یعنی میرا اجر، میرا معاوضہ، یعنی میرے اس کام کی، میری اس محنت کی جو قدر کرنے والا ہے وہ رب العالمین ہے۔ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، یعنی مجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے رفع درجات، میرا مقام، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سپرد، اللہ ہی عطا کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، مزید اس بات کے لیے کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے میرا معاملہ تو بس اللہ کے حوالے ہے۔ اس کی تائید کے لیے کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز سے خبیر ہے، ہر چیز پر خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں، میں جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ ہی سے اجر لینا ہے، میں اس میں کتنا مخلص ہوں اللہ جانتا ہے،
میرے ظاہر کو، میرے باطن کو، مجھے کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے آخر میں بیان فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ جواب میں کیا کہو کہ اللہ شاہد ہے، کافی ہے یہ بات ہمارے لیے۔ تو کہا کہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ کا جو نبی ہوں، اور اللہ کی باتیں جو تمہیں بتا رہا ہوں، اس پر میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ اصحاب علم ہیں، آپ اہل علم ہیں جو میری اس بات کو سن رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جیسے کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ، جو فرائض ہیں، جو ضروری علم ہے، جو بالکل ہی اہم جو چیز ہوتی ہے، یعنی جو اصولی جو علم ہوتا ہے، اہم جو علم ہوتا ہے، بنیادی جو علم ہوتا ہے، فرض عین جس کو بولتے ہیں، ہر مسلمان کو جاننا جس علم کو ضروری ہے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو لوگوں میں نشر و اشاعت کرنے کے لیے اس پر معاوضہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ بے لوث ہو کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔